نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے محبت کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام سے جو ایمان والے قیامت تک محبت کریں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خوش نصیب مسلمان اور مومن کے ساتھ محبت کیا کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، یاد رکھنا جس نے میرے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی اس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھا، ان سے دشمنی کمائی، ان سے عداوت رکھی، اس نے میری وجہ کے ساتھ ان سے بغض رکھا، ان سے عداوت رکھی، تو اس سے معلوم یہ ہوا آقا دو جہاں علیہ السلام فرما چکے جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس واسطے محبت کرتا ہے کہ پہلے اس کے دل کے اندر میری محبت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے صحابہ کرام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتا اس کے دل سے میرے اصحاب کی محبت کو اس واسطے نکال دیا جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر میری محبت نہیں ہوتی، میری محبت سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کو میرے صحابہ کی محبت سے بھی خالی کر دیا جاتا ہے۔ میری محبت جس دل کے اندر نہ ہو وہاں پر صحابہ کرام کی محبت بھی نہیں آ سکتی۔ اب قیامت تک جب امام الانبیاء سرکار کا وصال ہو گیا اس کے بعد کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا، نمازی قیامت تک آتے رہیں گے، مجاہدین قیامت تک آتے رہیں گے، غازی بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، ارے فیصلہ کرنے والے بھی قیامت تک جنم لیتے رہیں گے، فیصلہ کرنے والے قاضی بھی آتے جاتے رہیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو سمجھانے والے قاری پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ طرح طرح کے عبادت گزار دنیا کے اندر حاجی تک بھی آتے رہیں گے۔ اب امام الانبیاء کے وصال کے بعد کوئی بھی بندہ صحابی نہیں بن سکتا، ارے صحابی اس واسطے نہیں بن سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ سرکار کے چہرے کی زیارت کرنا ممکن نہیں رہا۔ صحابی تو تب بنتا کہ جب ایمان کی حالت میں امام الانبیاء کا دیدار کرتا، آپ کی زیارت کرتا تو اسے صحابی کہا جاتا۔ تو اب جب حضور کے وصال کے بعد آپ کا رخ انور کائنات کے اندر رہنے والوں کی نظروں سے چھپ گیا، اب حضور کی زیارت کوئی مومن نہیں کر سکتا، تو لہذا حضور کے وصال مبارک کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، اور صحابی کوئی عام مقام و مرتبہ کا مالک نہیں ہوتا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ صحابی اس قدر عظمت و شان کا مالک ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے غوثوں، کتبوں، ابدال ہوں، وہ سارے کے سارے مل کر بھی جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے اس صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابی رسول کو جو شان ملتی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک سے ملتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ساتھ رب تعالیٰ کو اتنی محبت ہو گئی کہ ان صحابہ کرام نے جن گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کیے، جنگیں کرنے کے لیے جاتے رہے، وہ گھوڑے ان کے پاؤں جب پتھریلی زمین سے ٹکراتے
اس سے چنگاریاں اڑتی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم بیان کی، اور ان کے پاؤں سے گرد و غبار لگ کر جو اڑا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گرد و غبار کی قسم بیان کی، اور ان گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے سینے سے جو سانس کی آواز نکلتی، رب کائنات نے اس آواز کی بھی قسم بیان کی، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قرآن مجید اٹھا کر 30ویں پارے کی سورۃ العادیات، اس کی ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ پڑھ دینا اور ان کی تفسیر پڑھ دینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی صحابہ کرام کے قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار اور ان گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز کی قسمیں اس سورت کی ابتدا میں 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے یا کہ نہیں بیان فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے جب امام الانبیاء کا کلمہ شریف پڑھ لیا، ابتدا میں تھوڑے تھے، آہستہ آہستہ رب کائنات نے ان کے اندر اضافہ کر دیا، صحابہ کرام زیادہ ہو گئے، ابتدا میں 2-4 تھے، پھر 10-12 ہوئے، پھر اس سے تعداد اور متجاوز ہوئی، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم ایمان لے آئے تو 40 صحابہ کرام ہو گئے، بدر کے موقع پر 313 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 70,000 ہو گئے۔ جب امام الانبیاء نے حج کا خطبہ دیا تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام امام الانبیاء کا خطبہ سننے کے لیے موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح بڑھے اور رب تعالیٰ نے ان کو کیوں بڑھایا؟ رب تعالیٰ کا وعدہ تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے جس نے اس رسول کو ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو سچا اور سچا دین اسلام لے کر دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گئے، اور اسلام لے کر اس واسطے آئے کہ یہ اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے۔ رب کائنات نے اسلام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا لشکر صحابہ کرام کی صورت میں بڑھا دیا۔ جب یہ لشکر زیادہ ہو گیا، اب یہ لشکر جدھر جاتا، جدھر رخ کرتا، کفار کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی، ان کو تہے تیگ کر کے فتح یاب ہو کر واپس آیا کرتے تھے۔ علاقے فتح ہونے لگ گئے، اسلام پھیلنے لگ گیا، حتیٰ کہ پھر رب کائنات کا یہ وعدہ آ گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پیارے محبوب، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ دیکھ لیں گے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کو رب کائنات نے دنیا کے اندر پھیلنے کے لیے بھیجا تھا، اس واسطے آقا دو جہاں علیہ السلام کے صحابہ کرام دن بدن بڑھتے چلے گئے اور ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، اور رب کائنات نے اپنے محبوب کے غلام بنانے کے لیے جن صحابہ کرام کا چناؤ کیا، وہ صحابہ کرام کمزور نہیں تھے، وہ صحابہ کرام بزدل نہیں تھے، وہ صحابہ کرام ڈرنے والے نہیں تھے، وہ جھکنے والے نہیں تھے، وہ بکنے والے نہیں تھے کہ اگر کسی جگہ پر ایسا موقع آ جائے کہ کافر لوگ 10 12 15 مل کر ایک صحابی کو اپنے جنابے والا گھیرے کے اندر لے لیں اور اس پر دباؤ ڈالیں کہ اسلام چھوڑ دو، تو وہ صحابی رسول اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہ، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو ایسا شیر دل بنایا کہ اگر کوئی صحابی ایک یا بہت سارے
بہت سارے کفار کے ہاتھ بھی چڑھ گیا تو اس صحابی نے شہید ہونا گوارا کر دیا ہے، مگر اسلام کو پشت کرنا یہ کبھی بھی اس نے پسند نہیں کیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرنے والے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے تمام بندوں کے دلوں پر ایک نظر ڈالی تو ان دلوں میں سے اللہ رب العالمین نے دل چنا اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم کا۔ سارے لوگوں کے دلوں پر رب تعالیٰ نے نظر ڈالی اور انتخاب کس کا کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تمام بندوں، تمام انسانوں کے دلوں سے بڑھ کر بہترین دل رب کائنات نے پایا تو اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کے دل مبارک کو پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیا، اس کے اندر اپنی محبت داخل کر دی۔ فابتعثہ اللہ برسالتہ، اور اس دل کو رب کائنات نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا، اس کو رسالت کے لیے منتخب کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر رب تعالیٰ نے اس چناؤ کے بعد ایک نظر اور ڈالی لوگوں کے دلوں پر۔ اب رب تعالیٰ نے امام الانبیاء کے قلب اطہر کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، رب تعالیٰ نے سارے لوگوں میں سے، بندوں میں سے بہترین دل اگر پایا تو اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام کا دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، ان صحابہ کرام کو پھر چن کر رب کائنات نے اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو کہ دین کا دفاع کرنے کے لیے امام الانبیاء کی معیت میں کفار کے ساتھ لڑائیاں کرنے کے اندر مصروف ہو گئے۔ فجعلہم انصار دینہ، ایک روایت میں آتا ہے جب امام الانبیاء کے دل کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھ کر ان کا چناؤ رب کائنات نے کر لیا تو رب تعالیٰ نے ان کا چناؤ کرنے کے بعد ان کو اپنے محبوب کے سچے سچے دین کا مددگار بنا کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابیوں، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یا باری تعالیٰ کس واسطے چنا؟ تم کو اس واسطے چنا ہے کہ اب تم نے میرا محبوب جو دین لے کر آیا ہے اس کی خاطر قربانیاں پیش کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو قبول کر لیا اور صحابہ کرام نے واقعتاً ثابت کر دیا، لڑائیاں کر کر کے، جنگیں کر کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے اور اپنے مال پیش کر کے اور اپنی اولادیں قربان کر کے اور اپنے وطن چھوڑ کر انہوں نے واقعتاً ثابت کر کے دکھا دیا کہ رب کائنات نے اگر ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی مددگاری کے لیے چن لیا تھا کہ یہ دلوں والے لوگ ہیں جو میرے محبوب کے صحابی بننے کے لائق ہیں، اگر رب کائنات نے ہم کو چن لیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے اس چناؤ پر ہم شکر اس طرح ادا کریں گے کہ اگر رب کائنات کا دین ہم سے مال کی قربانی کرے گا کبھی دریغ نہ کریں گے، اگر اولاد مانگے گا پیش کر دیں گے، اگر رب تعالیٰ کا دین ہم سے وطن کی قربانی کا تقاضا کرے گا وہ بھی پیش کر دیں گے، اور اگر ہم سے کبھی اپنی جان کا مطالبہ کرے گا قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، جان کی بازی لگا کر جان بھی پیش کر کے رکھ دیں گے۔